رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تختی نمبر 17 سبق نمبر 19 نون قطنی اور لام کا بیان. قاعدہ: تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو تو تنوین کے نون کو زیر دیتے ہیں کیونکہ حمزہ وصلی درمیان میں گر جاتا ہے. جیسے نوح ابنہ، اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں. جیسے یہاں پہ نوح تھا لیکن جو الٹا پیش ہے اس کی جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تنوین کی جو دوسری زبر ہوتی ہے یا زیر ہوتی ہے یا الٹا پیش ہوتا ہے وہ بیسیکلی نون ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو نون ہے اس کو نون کو زیر دے کے تبدیل کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ نوح ابنہ، اس طرح سے پڑھیں گے زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ اسے نون قطنی کہتے ہیں. نون قطنی سے ابتدا نہیں ہو سکتی، یعنی اگر آیت پہ آپ وقف کر رہے ہیں، یعنی آپ نوح پہ اگر وقف کر دیں گے تو وقف کی صورت میں ابنہ سے سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے؟ ابنہ سے ابتدا کریں گے، پھر نبنہ سے پڑھنا غلط ہوگا. ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتی ہوں. جیسے یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں نا خیرون اہبطوا، ملا کے جب پڑھیں گے تو نون قطنی کے ساتھ پڑھیں گے خیرون اہبطوا. ٹھیک ہے؟ لیکن جب وقف کی صورت میں پڑھیں گے تو اس طرح خیر اہبطوا. ٹھیک ہے؟ اہبطوا. اب سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے جب آیت پہ وقف کر دیا ہے تو ہم جب اسٹارٹ کریں گے آیت کو تو یہاں پر حمزہ وصل پہ کون سی حرکت لگے گی؟ یعنی اہبطوا پڑھیں گے یا اہبطوا پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ خیر پہ ایک آیت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے آگے کس طرح سے اس کو ملا کر پڑھنا ہے وقف کی صورت میں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ساکن حرف ہے یعنی کہ اہبطوا، یعنی کہ یہاں پہ ہا جو ساکن ہے اس کے بعد والے حرف پہ کون سی حرکت ہے. اگر زبر یا زیر ہوں گی تو اس کے ساتھ حمزہ وصل پہ زیر لگے گی. ٹھیک ہے؟ زبر بھی ہوگا اگر ساکن حرف کے بعد تو حمزہ وصل پہ زیر لگے گی. ٹھیک ہے؟ خیر اہبطوا. ٹھیک ہے؟ خیر پہ وقف کر دیا، پھر آگے جب ہم شروع کریں گے ابتدا کریں گے تو نہبطوا سے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ نون کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم حمزہ وصل کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے نیچے زیر لگائیں گے اہبطوا. ٹھیک ہے؟ آگے دیکھتے ہیں فخورن الذین. اگر ملا کے پڑھیں گے تو نون قطنی کے ساتھ پڑھیں گے اور اگر ہم یہاں پر وقف کر دیں گے تو فخور الذین الف اور لام کے ساتھ. یاد رکھیے کہ حمزہ کے اوپر زبر لگے گا. ٹھیک ہے؟ حمزہ وصل کے اوپر زبر لگے گا. فخور الذین، اس کے بعد علیمن الذین. ٹھیک ہے؟ ملا کے پڑھیں گے تو علیمن الذین پڑھیں گے اور اگر وقف کریں گے علیما الذین. ٹھیک ہے نا؟ الف اور لام ہے تو حمزہ وصل کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ ثلاثۃ انتہوا، اگر وقف کریں گے ثلاثہ. ٹھیک ہے؟ گول تا کو ہا میں بدل دیتے ہیں ثلاثہ. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد انتہوا، نون ساکن کے بعد حرف کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ساکن حرف کے بعد حرف کے اوپر زبر ہے اس لیے حمزہ وصل کے نیچے زیر لگائیں گے. ٹھیک ہے؟ ثلاثہ انتہوا. اسی طرح آگے فسقن الیوم، وقف کی صورت میں کیسے پڑھیں گے؟ الیوم، فسق الیوم. الف لام ہے تو یہاں پر
حمزہ کے اوپر زبر لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعد ينظر، بعد پہ وقف کریں گے تو پھر یہاں پہ ذو کے اوپر پیش ہے، اگر پیش ہوتا ہے حرف کے ساکن حرف کے بعد تو پھر حمزہ وصل پہ پیش ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ زبر اور زیر ہوگا اگر ساکن حرف کے بعد تو حمزہ وصل کو زیر کے ساتھ شروع کریں گے، اور اگر ساکن حرف کے بعد پیش ہوگا تو حمزہ وصل کو پیش کے ساتھ ہی شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح بعد، پھر انظر، ٹھیک ہے، اس طرح سے آگے جاری کریں گے، اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ملا کے یہاں پہ ہم نے پڑھنا ہے تو پھر اس طرح سے پڑھیں گے بعد انظر، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ سب کو نون قطنی اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن ابھی بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ چلیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ تختی نمبر 17، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خویا زبر خوی، رو پیش رو، خیرو، نون بھازے نہ، خیرونہ، بازے بی، تو واو پیش تو، بی تو، خیرونہ بی تو۔ اب جیسے یہ رو کے اوپر پیش نظر آ رہی ہے نا، تو یہاں پہ رو کے اوپر تنوین تھی۔ کبھی آپ لوگ سوچیں کہ رو کے اوپر تو پیش ہے اور ٹیچر نے ہمیں بتایا کہ تنوین کے بعد قاعدے میں، تو یہاں پر یہ جو رو کے اوپر پیش ہے، یہ یہاں پہ رو کے اوپر دو پیش تھیں، لیکن جب آگے حمزہ وصل ہوتا ہے اور اس کے آگے ساکن ہوتا ہے حرف تو دو پیش کو ایک پیش کر دیتے ہیں، اور جو دوسری پیش ہوتی ہے اس کو ہٹا کر نون زیر میں تبدیل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح سے اگر ملا کے پڑھیں گے تو اس طرح پڑھا جائے گا خیرونہ بیتو، اور اگر وقف کر دیں گے تو اس طرح خیر، پھر اہبتو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر نون قطنی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ فخورن الذین، علیمن الذین، ثلاثۃ انتہوا، فسق اليوم، بعد انظر۔ لام کا بیان، لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اسے موٹا اور زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، ان کے علاوہ باقی سب لام باریک پڑھیں گے۔ لام کے موٹا پڑھے جانے کی مثالیں، اللہ، اس طرح اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، موٹا پڑھنا لو، اللہ، تاللہ، اللہ کے لام کے بعد اگر زیر ہوگا تو اسے موٹا ہی پڑھیں گے، لیکن اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر ہوگا نا تو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے اب یہاں پر ہے تاللہ، تو اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے نا تو ہم اسے موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تاللہ، من اللہ، رسول اللہ، اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، موٹا پڑھیں گے لام کو اللہ کے، رسول اللہ، خلق اللہ، حسبی اللہ، قال اللہم، سبحانک اللہم۔ لام کے باریک پڑھے جانے کی مثالیں اللہ کے لام میں، باللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، دیکھیں اللہ کے لام سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے نا، حرف کے نیچے زیر ہے، بسم اللہ، سبیل اللہ، قل اللہ، دون اللہ، امر اللہ۔ رو کو بھی باریک پڑھیں گے اور اللہ کے لام کو بھی باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ امر اللہ، قل اللہم۔ ان کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھے جائیں گے، یضل، حل،
تجلا، ایسے تجلا، تولا اس طرح ادا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تجلا، تولا، فصلی، صلو، یصلون، للمصلین. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.